معزز سامعین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ الحمدللہ الذی فضل سیدنا ومولانا محمدا علی العالمین جميعا وأقامه يوم القيامة للمذنبين شفيعا، فصلى الله تعالى وسلم وبارك عليه وعلى كل من هو محبوب ومرضي لديه صلاة تبقى وتدوم بدوام الملك الحي القيوم، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله بالهدى ودين الحق أرسله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم۔ إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر، صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الأمين الكريم، ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين۔ حضرات، آئیے ہم اور آپ مل کر سب سے پہلے گنبد خضرا میں آرام فرمانے والے آقا و مولا حضور اکرم نور مجسم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ بے کس پناہ میں جھوم جھوم کر نذرانے عقیدت پیش کریں۔ پڑھیں بآواز بلند، اللہ رب محمد صلی اللہ علیہ وسلم، نحن عباد محمد صلی اللہ علیہ وسلم، صلو علیہ صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ حضرات، شاعر کہتا ہے کہ اللہ کے حضور میں سر کو جھکا کے دیکھ، اللہ کے حضور میں سر کو جھکا کے دیکھ، ملتا ہے کیا نماز میں سجدے میں جا کے دیکھ، ملتا ہے کیا نماز میں سجدے میں جا کے دیکھ۔ اور فرماتے ہیں کہ وہ خوش نصیب ہے جسے منظور ہے نماز، وہ خوش نصیب ہے جسے منظور ہے نماز، مومن کی پاک روح کا ایک نور ہے نماز، مومن کی پاک روح کا ایک نور ہے نماز، اور شیطان کی پہنچ سے بہت دور ہے نماز، شیطان کی پہنچ سے بہت دور ہے نماز۔ دل کو خدا کی یاد کا مسکن بنا کے دیکھ، دل کو خدا کی یاد کا مسکن بنا کے دیکھ، بندے کو اپنے رب سے ملاتی ہے یہ نماز، بندے کو اپنے رب سے ملاتی ہے یہ نماز۔ ملنا ہے گر خدا سے مصلی بچھا کے دیکھ، ملنا ہے گر خدا سے مصلی بچھا کے دیکھ۔ اور کہتے ہیں منکر نکیر قبر میں پوچھیں گے جب حساب، منکر نکیر قبر میں پوچھیں گے جب حساب، دے گی نماز خود ہی نمازی کا ہر جواب، دے گی نماز خود ہی نمازی کا ہر جواب۔ حضرات، اسلام کی بنیاد 5 چیزوں پر ہے، یعنی کہ ارکان اسلام 5 ہیں: ایمان، نماز، روزہ، زکوٰۃ، حج۔ اور ان تمام عبادتوں کا دار و مدار ایمان ہے۔ بغیر ایمان کے کوئی بھی عبادت اللہ تعالی کی بارگاہ میں مقبول و محبوب نہیں ہو سکتی۔ حضرات، آئیے ہم اور آپ سب سے پہلے یہ جان لیں کہ ایمان کسے کہتے ہیں۔ ایمان نام ہے اللہ اور اس کے رسول کو ماننے کا، اور اس کے لیے اقرار باللسان و تصدیق بالقلب بھی ضروری ہے، یعنی زبان سے اللہ تعالی کی وحدانیت
اور رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی رسالت کا اقرار کیا جائے اور دل سے بھی اس کی تصدیق کی جائے۔ ایمان کے بعد نماز تمام عبادتوں میں سب سے ارفع و اعلیٰ ہے۔ نماز کی اہمیت کا اندازہ آپ اس سے بھی لگا سکتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن مقدس میں مختلف مقامات پر نماز کا ذکر فرمایا۔ کہیں ارشاد ہوا وَأَقِیمُوا الصَّلَاةَ یعنی نماز قائم رکھو، کہیں حکم ہوا حافظوا علی الصلوات والصلاۃ الوسطی وقوموا للہ قانتین یعنی نمازوں کی محافظت کرو، خصوصاً وسط نماز یعنی عصر کی نماز، اور اللہ کی بارگاہ میں ادب سے کھڑے رہو۔ کہیں پر حکم ہوا ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر بے شک نماز تمام بے حیائی اور بری باتوں سے روک دیتی ہے۔ کہیں حکم ہوا یا ایھا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ اے ایمان والو صبر اور نماز سے مدد چاہو۔ کہیں پر حکم ہوا وَأْمُرْ أَهْلَكَ بِالصَّلَاةِ وَاصْطَبِرْ عَلَيْهَا اپنے گھر والوں کو نماز کا حکم دیجئے اور خود بھی اس کا اہتمام کرتے رہیے۔ حضرات، احادیث کریمہ میں بھی نماز کی بڑی فضیلت آئی ہے۔ مشکات شریف کی حدیث ہے قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مروا اولادکم بالصلاۃ وهم ابناء 7 سنین واضربوهم علیہا وهم ابناء 10 سنین وفرقوا بینہم فی المضاجع۔ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا اپنی اولاد کو نماز کا حکم دیجئے جبکہ وہ 7 برس کے ہو جائیں، اور انہیں نماز کے لیے مارو جبکہ 10 برس کے ہو جائیں، اور انہیں الگ بستر پر لٹاؤ۔ حالانکہ نماز فرض ہونے کے لیے 3 چیزوں کا ہونا لازم و ضروری ہے: مسلمان ہونا، عاقل ہونا، بالغ ہونا۔ ان تینوں چیزوں میں سے اگر کوئی بھی ایک چیز فوت ہو جائے تو اس شخص پر نماز فرض نہیں ہے۔ مثلاً عاقل ہے اور بالغ بھی ہے مگر مسلمان نہیں ہے تو ایسے شخص پر نماز فرض نہیں ہے۔ اسی طرح مسلمان بھی ہے اور بالغ بھی ہے مگر عاقل نہیں ہے تو ایسے شخص پر بھی نماز فرض نہیں ہے۔ اسی طرح مسلمان بھی ہے اور عاقل بھی ہے مگر بالغ نہیں ہے تو ایسے شخص پر بھی نماز پڑھنا فرض نہیں ہے۔ تو معلوم ہوا، پتہ یہ چلا کہ نماز فرض ہونے کے لیے 3 چیزوں کا ہونا لازم و ضروری ہے، مگر رحمت عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم 7 سال کے بچوں کو نماز سے حکم فرما رہے ہیں، اور جب تک 10 برس کے ہو جائیں تو اسے مار کر نماز پڑھاؤ۔ مقصد یہ ہے کہ بچپن ہی میں بچوں کے اندر نماز کا شوق پیدا ہو جائے، نماز پڑھنے کا طور طریقہ معلوم ہو جائے، اور بڑا ہوتے ہی بالغ ہوتے ہی نماز پڑھنے کا عادی ہو جائے اور نماز کا پکا پابند ہو جائے۔ حضرات، شاعر نے کیا ہی خوب کہا ہے کہ مولا سے اپنے ملتا ہے بندہ نماز میں، اٹھ جاتا ہے جدائی کا پردہ نماز میں۔ مولا میں اور بندے میں رہتا نہیں حجاب، بے پردہ ہے تجلی مولا نماز میں، بے پردہ ہے تجلی مولا نماز میں۔ حضرات، نماز حکم الہی ہے، نماز سنت مصطفیٰ ہے، نماز جان عبادت ہے، نماز شان ریاضت ہے، نماز باعث خیر و برکت ہے، نماز دلیل شریعت ہے، نماز ذریعہ شفاعت ہے، نماز گناہوں سے بچنے کی ضمانت ہے، نماز جنت کی کنجی ہے، نماز محبت رسول کی علامت ہے، نماز پیشانی مومن کی زینت ہے، نماز پاکیزگی کی پہچان ہے، نماز قلب مومن کی طہارت ہے، نماز مفتاح جنت ہے، نماز عماد الدین ہے، نماز معراج المومنین ہے، بلکہ یوں کہہ لیا جائے کہ نماز اصل ایمان اور اصل دین ہے۔
میرے سنی جنتی بھائیوں، نماز کے فضائل بیان کرنے سے پہلے میں مناسب سمجھتا ہوں کہ اس سے پہلے وضو کے فضائل بھی بیان کر دوں، کیونکہ اگر نماز مفتاح الجنہ یعنی جنت کی کنجی ہے تو وضو بھی مفتاح الصلاۃ یعنی نماز کی کنجی ہے۔ جس طرح ایک نمازی فرائض نماز کا خیال رکھتا ہے، اسی طرح اسے فرائض وضو کا بھی خیال رکھنا چاہیے۔ وضو شرط نماز ہے، یعنی نماز کے لیے وضو ضروری ہے۔ وضو درست تو نماز درست، وضو کامل تو نماز کامل۔ جس طرح ایک نمازی فرائض نماز کا خیال رکھتا ہے، واجبات نماز پر توجہ دیتا ہے، سنن نماز اور مستحبات نماز کا خیال رکھتا ہے، اسی طرح فرائض وضو اور سنن و مستحبات وضو کا بھی خیال رکھنا چاہیے۔ ارکان وضو کا بھی لحاظ ہونا چاہیے، کیونکہ حدیث شریف میں اس شخص کے لیے بڑی فضیلت آئی ہے جو اچھے طریقے سے وضو کرے۔ مشکات شریف کی حدیث ہے، قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من توضأ فأحسن الوضوء خرجت خطاياه من جسده حتى تخرج من تحت اصبعه۔ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا، جس شخص نے وضو کیا اور اچھی طرح وضو کیا، اس کے جسم کی تمام خطائیں جھڑ گئی، یہاں تک کہ ان کے ناخنوں کے نیچے سے۔ حضرات، ہم اور آپ جب وضو کرتے ہیں تو ہمارے وضو کرنے کا طریقہ یہی ہے کہ ہم پہلے دونوں ہاتھوں کو دھلتے ہیں، پھر کلی کرتے ہیں، پھر ناک میں پانی چڑھاتے ہیں، پھر چہرے کو دھلتے ہیں اور دونوں ہاتھوں کو دھلتے ہیں، کہنیوں سمیت دھلتے ہیں اور چوتھائی سر کا مسح کرتے ہیں، بعدہ دونوں پاؤں ٹخنے سمیت دھلتے ہیں۔ مگر رب تعالیٰ اپنے بندے پر کتنا مہربان ہے کہ جب بندہ اپنے ہاتھوں کو دھوتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے ہاتھوں کے گناہوں کو مٹا دیتا ہے، جب بندہ کلی کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے منہ کے گناہوں کو ختم کر دیتا ہے، جب بندہ ناک میں پانی چڑھاتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے ناک کے گناہوں کو ختم کر دیتا ہے، جب بندہ چہرے کو دھلتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے چہرے کے گناہوں کو ختم کر دیتا ہے، جب بندہ دونوں ہاتھوں کو دھلتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے ہاتھوں کے گناہوں کو مٹا دیتا ہے، جب بندہ سر کا مسح کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے سر کے گناہوں کو مٹا دیتا ہے، جب بندہ دونوں پاؤں دھلتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے پاؤں کے گناہوں کو ختم کر دیتا ہے۔ یعنی بندہ اپنا کام کرتا ہے اور رب تعالیٰ اپنا کام کرتا ہے۔ بندہ اعضاء وضو کو پانی سے دھوتا ہے اور اللہ تعالیٰ اس کے جسم کے گناہوں کو بارش رحمت سے دھو دیتا ہے۔ بندہ اعضاء وضو کے گرد و غبار کو پانی سے پاک کرتا ہے اور پروردگار عالم اس کے اعضاء وضو کے گناہوں کو پانی سے پاک کر کے اور اس میں چمک عطا فرما دیتا ہے۔ حضرات، وضو سے فارغ ہونے کے بعد ایک دعا پڑھی جاتی ہے جس کی حدیث پاک میں بڑی فضیلت آئی ہے۔ ترمذی شریف کی حدیث ہے، ان عمر بن الخطاب قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من توضأ فأحسن الوضوء ثم قال اشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله اللهم اجعلني من التوابين واجعلني من المتطهرين فتحت له ثمانية ابواب من الجنة يدخل من ايها شاء۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا، جس شخص نے اچھی طرح وضو کیا، پھر کلمہ شہادت پڑھا، یعنی یہ کہا میں گواہی دیتا ہوں اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، اللہ ایک ہے، اس کا کوئی شریک نہیں، اور میں گواہی دیتا ہوں محمد اللہ کے بندے اور اس کے رسول ہیں۔ پھر بارگاہ رب میں یہ دعا مانگے کہ اللہ مجھے خوب توبہ کرنے والوں اور خوب پاک رہنے والوں میں سے بنا دے، تو اس کے لیے جنت کی 8 دروازے کھول دیے جاتے ہیں، جس دروازے سے چاہے جنت میں داخل ہو جائے۔ میرے دینی بھائیوں، آج ہی سے پختہ ارادہ کر لو، ہم جب بھی وضو کریں گے فرمان مصطفیٰ کے مطابق وضو کریں گے،
سنت مصطفیٰ کے مطابق وضو کریں گے، ہم وضو بھی کریں گے اور بارگاہ الہی میں توبہ قبول کرنے کی التجا بھی کریں گے، ہم وضو بھی کریں گے اور پاکی کی دعا بھی کریں گے۔ اللہ عز و جل کتنا بڑا احسان ہے کہ بندہ اگر اچھے طریقے سے وضو کرے، پھر کلمہ شہادت اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ پڑھ لے، پھر اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں یہ دعا مانگے اللہم اجعلنی من التوابین واجعلنی من المتطہرین، تو اس کے لیے جنت کا ایک دروازہ نہیں بلکہ 8 دروازے کھول دیے جاتے ہیں اور بشارت دے دی جاتی ہے، خوشخبری سنا دی جاتی ہے، اے میرے بندے میری جنت میں آ، میری قدرت کا نظارہ کر لے، اور یہ باغ و بہار تیرے لیے ہے، یہ برگ و ثمر تیرے لیے ہے، یہ حوض کوثر تیرے لیے ہے، یہ حور و غلمہ تیرے لیے ہے، یہ نور و نکھر تیرے لیے ہے، یہ جنتی نعمتیں تیرے لیے ہے۔ ایک نیکی گر کوئی بندہ کرے، اس کو ایک نیکی گر کوئی بندہ کرے، ایک کے بدلے میں اس کو 10 ملے، ایک کے بدلے میں اس کو 10 ملے۔ حضرات روزانہ کا تجربہ ہے کہ اگر آدمی غسل کر لیتا ہے تو اس کے جسم سے میل و کچیل دور ہو جاتی ہے اور جسم تر و تازہ ہو جاتا ہے۔ اگر ایک ہفتہ غسل نہ کیا جائے تو جسم پر میل و کچیل جم جاتا ہے اور راحت نام کی چیز ختم ہو جاتی ہے، دماغ بوجھل ہو جاتا ہے، بے قراری بڑھ جاتی ہے۔ جو تو ایک ہفتے کی بات ہے، اگر سالوں سال غسل نہ کیا جائے تو آپ خود ہی بتائیں اس کا کیا حال ہوگا۔ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے روزانہ 5 مرتبہ غسل کرنے سے نماز پنجگانہ کو تشبیہ دی ہے، کیونکہ اس لیے کہ جس طرح غسل جسم کے میل کو دور کر دیتا ہے، اسی طرح نماز جسم کے گناہوں کو ختم کر دیتی ہے۔ حضرات اللہ تعالی ارشاد فرماتا ہے قد افلح من تزکا وذکر اسم ربہ فصلی، یعنی کامیاب وہ ہوا جس نے پاکیزگی حاصل کی اور اپنے رب کے نام کو یاد کیا اور نماز پڑھی۔ دوسری جگہ ارشاد فرماتا ہے ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات واقاموا الصلاة وآتوا الزکاة لهم اجرهم عند ربهم ولا خوف علیہم ولا هم يحزنون، بے شک جو لوگ ایمان لائے اور نیک عمل کیے اور نماز قائم رکھا اور زکات دیتے رہے، ان کا اجر ان کے پروردگار کے یہاں موجود ہے اور ان پر خوف ہے اور نہ ہی وہ غمگین ہوں گے۔ حضرات قرآن ہمیں جہاں فلاح و بہبودی کی رہنمائی کر رہا ہے، حدیث رسول بھی کامیابی کی منزل بتا رہی ہے، قرآن دولت ایمان کا درس دے رہا ہے تو حدیث کمال ایمان کی دلیل بتا رہی ہے۔ حضرات آج ہم جس دور سے گزر رہے ہیں یقیناً یہ بڑا پرشوق اور بڑا پرفتن دور ہے۔ آج لوگ اخروی زندگی کو سنوارنے کے بجائے دنیاوی زندگی کو آراستہ کرنے میں لگے ہوئے ہیں اور ہر ایک دوسرے پر سبقت لے جانے کی کوشش میں ہے۔ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ موٹر سائیکل پر چلنا کامیابی کی دلیل ہے، کسی کا خیال ہے کہ کار اور ماروتی رکھنا کامیابی کی دلیل ہے، کوئی ہوائی جہاز سے سفر کرنے کو کامیابی کی دلیل سمجھ رہا ہے، کوئی اچھی بلڈنگ کی تعمیر کامیابی کا زینہ سمجھ رہا ہے، کوئی سونے اور چاندی کو جمع کرنا کامیابی کا راز سمجھتا ہے، کوئی زمین و جائیداد خریدنا کامیابی سمجھ رہا ہے۔ مگر میرے دوستوں یہ مذکورہ چیزیں کبھی بھی کامیابی کی دلیل نہیں ہو سکتی، بلکہ جھوپڑی میں رہ کر خدا کو یاد کرنے والا کامیاب ہے، پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی پیاری سنتوں پر عمل کرنے والا کامیاب ہے، گناہوں کو یاد کر کے آنسو بہانے والا کامیاب ہے، خوف خدا سے لرز کر توبہ کرنے والا کامیاب ہے، صغیرہ و کبیرہ گناہوں سے بچنے کا نام کامیابی ہے، بارگاہ خداوندی میں سجدہ ریز ہونے کا نام کامیابی ہے، اذان سنتے ہی مسجد میں آنے کا نام کامیابی ہے، جماعت کا اہتمام کرنے کا نام کامیابی ہے، جھوٹ غیبت سے بچنے کا نام کامیابی ہے، بغض و حسد سے دل کو پاک رکھنے کا نام کامیابی ہے، حرام چیزوں سے اجتناب کرنے کا نام کامیابی ہے، غریبوں کی مدد کرنے کا نام کامیابی ہے، مفلسوں اور ناداروں کو کھانا کھلانے کا نام کامیابی
کامیابی ہے۔ حضرات اگر بڑے بڑے محلات میں رہنا کامیابی کی دلیل ہوتی تو فرعون سب سے بڑا کامیاب ہوتا۔ بادشاہی اگر کامیابی کی دلیل ہوتی تو نمرود کو سب سے بڑا کامیاب ہونا چاہیے تھا۔ نرم نرم بستروں پر سونا اگر کامیابی کی دلیل ہوتی تو امیہ بن خلف کو سب سے بڑا کامیاب ہونا چاہیے تھا۔ سونا اور چاندی اکٹھا کرنے کا نام کامیابی ہوتی تو قارون کو سب سے بڑا کامیاب ہونا چاہیے تھا۔ غرور و گھمنڈ کی بنیاد پر اگر کوئی کامیاب ہو سکتا تھا تو ابو جہل سے بڑا دنیا میں مغرور اور متکبر کون تھا؟ مگر خدا گواہ ہے یہ سب کے سب ناکام و نامراد ہیں۔ نہ خدا کی بارگاہ میں ان لوگوں کا کوئی مقام ہے اور نہ ہی دنیا والوں کی نظروں میں ان کی کوئی حیثیت ہے، بلکہ یہ سب کے سب جہنم کے ایندھن بن گئے اور طرح طرح کے عذاب میں مبتلا ہیں۔ ان لوگوں کے لیے دردناک عذاب ہے۔ یہ لوگ جہنم کی ایسی وادی میں ڈالے جائیں گے جہاں تاریکی ہی تاریکی ہوگی، گرمی ہی گرمی ہوگی۔ میرے دوستو یہی حشر ان مسلمانوں کا بھی ہوگا جو نماز کو جان بوجھ کر چھوڑ بیٹھے ہیں اور دنیاوی لذتوں میں مست ہو کر آخرت کو بھلا بیٹھے ہیں۔ حضرات نبی کریم صلی اللہ تعالی وسلم نے فرمایا جو نماز کی پابندی نہ کرے گا تو اس کے لیے نہ نور ہوگا اور نہ برہان ہوگا اور نہ بخشش کا کوئی ذریعہ۔ وہ قیامت کے دن قارون، فرعون، حامان اور ابی بن خلف کے ہمراہ ہوگا۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے فَوَيْلٌ لِّلْمُصَلِّينَ الَّذِينَ هُمْ عَنْ صَلَاتِهِمْ سَاهُونَ، بس ہلاکت ہے ان نمازیوں کے لیے جو اپنی نمازوں کو بھول بیٹھے ہیں۔ دوسری جگہ ارشاد فرماتا ہے جب جنتی لوگ جنت میں جائیں گے اور جہنمی جہنم میں جائیں گے تو جنت والے جہنم والے سے پوچھیں گے مَا سَلَكَكُمْ فِي سَقَرَ، تمہیں کون سی چیز جہنم میں لے آئی؟ تو جہنمی جواب دیں گے لم نکن من المصلین، ہم لوگ نماز نہیں پڑھا کرتے تھے۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے اضاعوا الصلاۃ واتبعوا الشہوات فسوف یلقون غیا، جنہوں نے نماز کو ضائع کیا اور نفسانی خواہشات کے پیچھے پڑ گئے تو وہ لوگ عنقریب غی میں ڈالے جائیں گے۔ حضرات اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے میرے بولنے میں کسی طرح کی غلطیوں سے معاف فرمائے اور ہم سب کو پکا نمازی بنائے، پنج وقتہ نمازی بنائے، اور میرے اساتذہ کرام میرے والدین کی دعائیں میرے ساتھ رہے۔ منظور ہے اس بزم میں اصلاح مفاسد، منظور ہے اس بزم میں اصلاح مفاسد، نشتر جو لگاتا ہے وہ دشمن نہیں ہوتا، نشتر جو لگاتا ہے وہ دشمن نہیں ہوتا۔ وما علینا الا البلاغ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔